الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز خواتین و حضرات، میرے بھائی، میرے بہن، آپ سب کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں من مرشد میں، اور امید کرتا ہوں آپ کا آج کا دن بہت خوبصورت گزرا ہوگا۔ ہمارا جو پہلا باب تھا، خواب و کتابی جو بتائی گئی، وہ آپ نے سنا اور دیکھا بھی کس طرح سے بتایا گیا، اور آپ نے سراہا، آپ کو پسند آیا، بہت شکریہ اس کا۔ اب ہم چلتے ہیں باب 2 کی طرف۔ باب 2 حصہ اول، خواب اور انبیاء کرام، زیارت انبیاء کرام۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بہت ساری چیزیں عیاں بھی ہوں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھنے سے، یا حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھنے سے، یا مولا علی مشکل کشا کو دیکھنے سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھنے سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کیسا ہے۔ چلتے ہیں اپنے باب نمبر 2 حصہ اول، خواب اور زیارت انبیاء کرام۔ حضرت آدم علیہ السلام، کوئی شخص خواب میں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھے کہ حضرت آدم نے اطاعت نہیں کی، تو یہ اس شخص کی نافرمانی اور بدنصیبی کی علامت ہے۔ اگر یہ دیکھے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہاتھ پکڑا ہے، یہ حکمرانی اور نیک نامی کی دلیل ہے۔ نمبر 2، حضرت حوا علیہ السلام، خواب میں زیارت حوا عمر درازی، عیش و عشرت، حصول نعمت کی دلیل ہے۔ نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام، اگر کوئی حضرت نوح کی زیارت سے مشرف ہو، وہ لمبی عمر پائے گا، لیکن دشمن سے رنج و تکلیف پائے گا، اور انتہا اچھی اور خوشحالی دیکھے گا، مطلب اختتام اچھا اور خوشحالی دیکھے گا۔ نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام، جو حضرت ادریس کی زیارت سے مستفی ہوگا، وہ ہر کام کامیابی و کامرانی اور خوشحالی و مسرت دیکھے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام، اگر کوئی صاحب اپنے خواب میں حضرت ہود کو دیکھتا ہے، تو اس کی امر دلیل یہ ہے کہ دشمن سے جھگڑا ہوگا اور آخر میں فتح کامرانی پائے، اور دشمن نامراد ہو اور پریشانی اٹھائے۔ نمبر 6، حضرت لوط علیہ السلام، جو خوش نصیب حضرت لوط علیہ السلام کو خواب میں دیکھے، تو اس کے تمام کام اور فعل درست ہوں گے، اور اپنے دل کی حاجت پائے گا، اور عزت و کامیابی فتح حاصل ہوگی۔ نمبر 7 پہ آتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے والا خوش و خرم اور وسیع پن پائے گا، اور اپنے حکمران کی نگاہ میں اچھا اور بہترین شخص کی حیثیت سے رہے گا۔ نمبر 8، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت خواب میں جس شخص نے کی، وہ ارکان حج پورے کرے گا۔ کچھ اور تعبیر یہ بھی ہے کہ ظالم حکمران اس شخص پر ظلم کرے گا، اور وہ ماں باپ سے بدکلامی سے پیش آئے گا۔ نمبر 9 پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خواب میں زیارت سے مشرف ہونے والا شخص فتح یابی، خوشخبری اور مال دولت کثیر تعداد میں پائے گا، اور نیک سیرت اولاد نصیب ہوگی۔ نمبر 10 پہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جو کوئی بھی اپنے خواب میں زیارت حضرت یعقوب سے مستفی ہوگا، وہ اولاد پائے گا، لیکن اپنی اولاد میں غم اور اداسی دیکھے گا، لیکن آخر میں خوشحالی کی دلیل بھی ہے۔ نمبر 11، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہونے والا صاحب زمانے کی جھوٹی تہمتوں میں مبتلا رہے گا، اور تنہا بزرگی، عزت و شہرت پائے گا۔ نمبر 12 پہ حضرت شعیب علیہ السلام، جو بندہ خدا بندی اپنے خواب میں حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت کرے گا، وہ دشمن سے ناکام ہوگا، اور وہ ذریعہ دعا سے فتح نصیب اور کامیابی حاصل کرے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہونے والا خوش نصیب بندہ خدا بزرگی اور بلند بالا مقام پائے گا، اور اپنی قوم کو یا کاری کا سردار ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، جو شخص حضرت زکریا علیہ السلام کو خواب میں دیکھے گا، وہ نیک فرما بردار اولاد پائے گا، اور نیک صالح لوگوں کی صحبت اور مجلس پائے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، اگر کوئی خوش نصیب شخص خواب میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کرے گا، تو وہ عزت، وقار، عظمت اور نصرت پائے گا۔ حضرت خضر
علیہ السلام، جو بندہ خود خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھے تو امن، رزق اور طویل عمر پائے گا، ایک لمبا سفر پر روانہ ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کی زیارت خواب میں کرنے والا غمگین اور مشکلات سے نجات حاصل کرے گا اور ایک سفر پر روانہ ہوگا جس کی انتہا کا انعام علم اور نور کی روشنی سے منور ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، وہ بندہ خدا جو اپنے خواب میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کرے گا، اس کی زندگی میں آنے والی نا امیدی امید میں بدل جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری حاصل ہوگی اور خیرات سے مالا مال ہوگا۔ حضرت شیش علیہ السلام، جو شخص حضرت شیش علیہ السلام کی زیارت سے مستفی ہوگا وہ بلند و بالا حوصلہ، جرت مند اور بلند مقام پائے گا، غمگین اور پریشانیوں سے نجات پائے گا، خوش اخلاق و اعلیٰ کردار کا مالک ہوگا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، اگر کوئی شخص حضرت اسحاق علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو تو وہ شخص طاقتور، دلیر اور بلند حوصلے پائے گا، اعلیٰ سیرت، خوش اخلاق اور خوبصورت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اگر کوئی شخص اپنے خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوگا وہ خوش بخت اور نیکی سے سرشار ہوگا، کشادہ نعمت اور دشمن پر فتح پائے گا، دین کی اصلاح کرے گا اور روزہ اور نماز کا پابند ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوش نصیب بندہ خدا اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے خواب میں آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارک کا شرف حاصل کرے گا، وہ تمام غموں سے راحت پائے گا، قرض سے نجات حاصل کرے گا، قید میں ہو تو نجات حاصل کرے گا، دہشت یا خوف طاری ہو تو امن و سکون پائے گا، اگر مالدار ہو تو درویش ہو جائے گا۔ حج ادا کرتے ہوئے دیکھنا، اگر کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں حج ادا کرتے ہوئے دیکھے، حج کی سعادت نصیب ہونے کی علامت ہے۔ سوکھی زمین دیکھنا، اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خشک اور سوکھی زمین دیکھے تو وہاں سبزہ اور خوشحالی اور ہریالی آئے گی۔ چلتے ہوئے دیکھنا، اگر کوئی شخص آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ جہاد اور جنگ کا حکم دے رہے ہیں۔ کسی چیز کا لینا اور انگوٹھی پہننا، اگر کسی شخص نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز یا انگوٹھی پہنی ہے، اس کے دل و روح میں عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا اور بہت بڑے خزانے کا وزیر ہوگا اور مالک ہوگا۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین اور بیماری کی حالت میں دیکھتا ہے تو وہ شخص دین کے بارے میں بہت کمزور ہوگا، اور اگر خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترش دیکھے تو یہ دین میں سستی، کاہلی اور ملک بدنیتی ظاہر ہونے کی علامت ہے۔ خواب اور خلفائے راشدین، زیارت خلفائے راشدین کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ، مولا علی مشکل کشا، آپ کے ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اس دعا کے ساتھ لائک سبسکرائب من مرشد کو سپورٹ کیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔